السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تنوین اور نون ساکن۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو اور دو پیش کو، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو اور تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ دیکھیے جو چھوٹی سی دال جیسی شکل ہوتی ہے نا، اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جزم والی جو شکل ہے یہ جس حرف کے اوپر ہوں گی اس کو بولیں گے ساکن۔ جیسے نون کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر سکون ہے تو وہ نون ہو گیا نون ساکن۔ میم کے اوپر سکون ہے تو میم ہو گیا میم ساکن، ٹھیک ہے نا۔ دونوں کی آواز یکساں ہوتی ہیں، یعنی نون ساکن والی آواز یعنی ایسا نون جس پر سکون ہو، اور تنوین والی آواز یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش والی آواز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دونوں کی آوازوں میں ایک جیسا ساؤنڈ آتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نیچے مشق میں، با الف دو زبر بن، ٹھیک ہے نا، نون کی آواز آ رہی ہے آخر میں۔ اس کو ہم تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دو زبر کے ساتھ۔ اب جب نون ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے با نون زبر بن، یہاں بھی وہی آواز آ رہی ہے نا۔ تو تنوین اور نون ساکن کی آواز میں ایک جیسا ساؤنڈ آتا ہے۔ تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ دیکھیں ایک میں نون ہے، ایک میں دو زبر ہے، لیکن آواز تو ایک جیسی ہی ہے نا۔ تا کے بعد دیکھیں بن، تن، بن، تن، ایک جیسی آواز ہے۔ یہ کچھ حروف تھے بس۔ اب نیچے الفاظ دیکھیے، لن، بلدن، لن، بلدن۔ دیکھیں ایک میں نون ہے، ایک میں دو زبر ہے، لیکن آواز تو ایک جیسی ہی ہے نا جو آخر میں آ رہی ہے۔ من علقن، من علقن، آواز ایک جیسی ہے جہاں ختم ہو رہی ہے۔ کن رجلن، یہاں بھی دیکھیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، اور نون ساکن یعنی کہ ایسا نون جس کے اوپر سکون یعنی کہ جزم ہو۔ تو تنوین اور نون ساکن کی آواز تو ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں، دونوں میں نون کی آواز آتی ہیں۔ تو اس کے کچھ قاعدے ہیں، تو کل 4 قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے۔ نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار ہے، اور اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ادغام ہے دوسرا قاعدہ، ادغام معنی ملانا۔ اقلاب تیسرا قاعدہ ہے، اور اس کا معنی ہے بدلنا۔ چوتھا قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کا، جس کا معنی ہے چھپانا۔ تو یہ جو تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں، ان قاعدوں کے نام اور ان کے معنی ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ان قاعدوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو، ٹھیک ہے۔ اظہار ظاہر کرنا، ادغام ملانا، اقلاب بدلنا، اخفا چھپانا۔ نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار ہے، یعنی کہ ظاہر کرنا۔ اس میں ظاہر کرنا ہم نے اگر معنی سمجھ لیا نا تو قاعدہ سمجھنا ہمیں بہت آسان ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیں، حروف حلقی کل 6 ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ حمزہ، ہ، عین، حا، غین، خا، یہ حلق سے نکلنے والے 6 حروف، انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو اظہار جو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے، اس میں جو ہے انہی حروف کا، حروف حلقی کا جو ہے عمل ہوتا ہے۔ کیسے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف حلقی یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے، کب؟ تنوین کے بعد، دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد، یا نون ساکن کے بعد۔ حمزہ آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، غین آ رہا ہے، خا آ رہا ہے، کچھ بھی 6 حروف میں سے بہرحال آئے تو نون کو، جو آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے نا تنوین میں یا نون ساکن میں، اس نون کو، اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے غنہ کے بغیر جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر کر رہے ہیں ہم یہاں پر نون کی آواز کو، اور یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور جلد۔ اس میں جو ہے لمبا کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں جو ہے غنہ کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے، اسی کا نام اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ ہے۔ تنوین کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ حمزہ، حمزہ کی 2 مثالیں، طیرن ابابیل، یہاں پر دیکھیں طیرن، یہاں پر تنوین ہے، 2 زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، آ رہا ہے حمزہ بابل میں، تو یہاں پر طیرن، نون کی آواز ظاہر، غنہ نہیں ہو رہا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا ہے۔ عذاب علیم، یہ بھی حمزہ ہی کی دوسری مثال ہے۔ پھر ہ کی مثال دیکھیں، سحر ھذا، یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، اس کے بعد ہ ہے، ٹھیک ہے۔ قوم ہاد، پھر عین کی مثال، یوم عظیم، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد عین ہے۔ سلام علیکم، یہاں بھی دیکھیے تنوین کے بعد عین ہے۔ پھر حا، نار حامیۃ،
تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے. علیم حکیم. غین کی مثال رب غفور. اجر غیر. خا کی مثال یومئذ خاشعۃ علیما خبیرا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تنوین، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سب کی مثالیں دی گئی ہیں. اب دیکھیں نون ساکن، نون کے بعد حروف حلقی آئیں گے تب بھی بالکل یہی عمل ہونا ہے. جیسے حمزہ ان آمینو، ان نون ساکن پھر حمزہ. من اولی ہ من ہاد. عنہ مالہ، عنہ نون ساکن کے بعد ہ. عین انعمت، ان نون ساکن کے بعد عین. من عین پھر حا. من حسنۃ. ینحتون، غین کی مثال من غیر. من غل. خا کی مثال لمن خشی ان خفتم. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اظہار اور اس کی مثالیں. آپ کو ہر حرف کی مثالیں بتائی گئی ہیں اور تنوین کے ساتھ بھی بتائی گئی ہیں اور نون ساکن کے ساتھ بھی. اب تنوین اور نون ساکن کے دوسرے قاعدے ادغام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ادغام کا معنی ہے ملانا. ٹھیک ہے، معنی یاد رکھیں گے تو ہمیں قاعدہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. یعنی جیسے حروف اظہار 6 تھے، حروف حلقی 6 تھے، ویسے ہی حروف ادغام بھی 6 ہیں. ان 6 حروف کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یرملون پڑھا جاتا ہے. یعنی ان حروف کا مجموعہ یرملون ہے. اور جس کو جو ہے یہ 6 حروف یاد کرنے میں دقت ہو رہی ہے، اگر وہ مجموعہ یاد کر لے اس طرح سے بھی جو ہے بڑی آسانی ہوگی. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں نقشے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، یا پھر جزم والا نون ہے، نون ساکن ہے. اس کے بعد جب 6 میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو بعد والے ان 6 حروف میں سے کسی جو بھی آ رہا ہے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، بلا بغیر. یعنی ایک ادغام ہوتا ہے جس میں غنہ بھی ہوتا ہے، غنہ کرتے ہوئے ملانا، اور ایک ادغام ہوتا ہے جس میں غنہ نہیں ہوتا، یعنی بغیر غنہ کے ملانا. اب آئیے پہلے ہم ادغام مع الغنہ جانتے ہیں. ادغام مع الغنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے، دیکھیے ادغام کی کل 6 حروف ہم نے ابھی جانے، اب ان میں سے 4 حروف یا، میم، واو، نون جو مع الغنہ میں استعمال ہوتے ہیں، ملا کر پڑھیں گے مجموعہ بنا کر تو یومن ہوگا. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یعنی بعد والے حرف میں تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ملانا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. اب غنہ کیا ہم جانتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں گھمانا. غنہ کے وقت نون کی آواز کے لیے زبان دانتوں کی جڑ کو نہ لگائے بلکہ زبان کو درمیان میں رکھ کر نون کی آواز کو ناک میں گھمائیں. ٹھیک ہے، غنہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب غنہ ہو رہا ہے تو زبان یہ دانتوں کی جڑ کو نہ لگنے پائے بلکہ زبان کو ہم درمیان میں رکھیں اور آواز کو ناک میں گھمائیں. ٹھیک ہے، ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز کو بازو والے حرف میں ملانا ہے پلس غنہ بھی کرنا ہے. کیسے؟ آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تنوین کی مثال دی گئی ہے اور تنوین کی مثال 4 حروف میں ایک کے بعد ایک بتائی جا رہی ہیں 4 حروف کے ساتھ. کیسے؟ جیسے تنوین کے بعد یا ہو تو کیسے پڑھنا ہے، تنوین کے بعد واو ہو تو، تنوین کے بعد میم ہو تو، تنوین کے بعد نون. دیکھیں عین یشرب، عین ادغام بھی ہو رہا ہے، ملا رہے ہیں تنوین کی آواز کو نون کی آواز کو بعد والے یا میں، اور غنہ بھی ہو رہا ہے تو اس کی مقدار اس کو جو ہے 1 الف کے برابر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، خیر یرہ، جنات وعیون، رحیم ودود، صراطا مستقیما، خیر منہ،
نوراً نہدی صدیقاً نبیّا۔ یہ ہوئی تنوین کی مثالیں تنوین کی۔ اب دیکھیں نون ساکن کی ہم پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا وہ میم نون آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، نون کی آواز کو بازو والے حرف میں ملائیں گے پلس غنہ بھی کریں گے، تو اس کی مقدار اس کو جو ہے ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ من یقول من یوم من بعد ان وهبت عمن من مثله من ناصرین فمن نکث۔ اب جانتے ہیں ادغام بلا غنہ کو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را جو یرملون میں سے دو حروف رہ گئے تھے، یا وہ میم نون تو مع الغنہ میں استعمال ہو گئے، را لام دو رہ گئے تھے، تو لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن ہے، اس کے بعد آ رہا ہے لام یا آ رہا ہے را، تو وہاں پر ادغام کرنا ہے یعنی ملانا ہے، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ تنوین کی مثالیں دیکھیے، کل لہو، کل لام کو لام میں ملا رہے ہیں لیکن غنہ نہیں کرنا ہے، آواز کو ناک میں نہیں گھمانا ہے۔ اف لکم، پھر را کی مثال دیکھیے، محمد الرسول اللہ، یہاں پر محمد میم جو درمیان میں ہے نا یہ میم مشدد ہے اس لیے غنہ ہو رہا ہے، یہ ادغام کا غنہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ غفور الرحیم۔ پھر انہوں نے ساکن کی مثال دیکھیے، ملم، کلہ ملایا جا رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا ہے، غور کیجیے، من ربک، مرحمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ادغام۔ ادغام کی کل دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ میں 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، یا واو میم نون، اور ادغام بلا غنہ میں 2 حروف استعمال ہوتے ہیں، لام اور را۔ ادغام مع الغنہ میں نون کی آواز کو ناک میں گھما کر یعنی غنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو اس کی مقدار اس کو جو ہے ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ اور ادغام بلا غنہ میں نون کی آواز کو صرف ملایا جاتا ہے بعد والے حروف سے لیکن غنہ نہیں کیا جاتا۔ اظہار مطلق کہہ رہے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف یومن یعنی کہ یا واو میم نون میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آئے تو ادغام نہیں بلکہ وہاں اظہار ہوگا، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حروف یومن میں ادغام مع الغنہ والے جو 4 حروف آتے ہیں، یا واو میم نون، چاروں حروف میں سے کوئی حرف فوراً بعد اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تنوین جو کے درمیان میں نہیں آئیں گی، تو وہاں پر ہم ادغام نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ حالانکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے بلکہ حروف ادغام ہے مع الغنہ والے، یا وہ میم نون، پھر بھی وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے کلمات صرف 4 ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دنیا، بنیان، قنوان، سنوان۔ یہاں پر دیکھیں ہر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے 2 شروع کی مثالوں میں اور 2 میں واو ہے، تو یہ واو اور یا جو ہے اسی کلمے میں ہے، الگ سے نہیں ہے۔ اور ادغام کے لیے ہوتا کیا ہے کہ یا وہ میم نون والے جو حروف ہے یہ بعد کے کلمے کے ابتدا میں ہوتے ہیں، اور تنوین یا نون ساکن یہ اس سے پہلے کے کلمے کے لاسٹ میں اختتام پر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یومن یعنی یا میم واو نون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے۔ ادغام مع الغنہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تنوین یا نون ساکن جو ہے کسی بھی کلمے کے بالکل آخر میں ہونا چاہیے، اور حروف یومن یا واو میم نون کسی بھی کلمے کے بعد، اس کے بعد ہی جو ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلے کلمے کے بالکل شروع میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط ضروری ہے تبھی ادغام ہوگا، بلکہ اگر ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد یہ حروف آ رہے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اور یہ کوئی زیادہ کلمات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے بلکہ صرف 4 ایسے کلمات جہاں پر نون ساکن کے بعد یا اور واو اسی کلمے میں ہے، صرف 4 مقامات پر ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اب دیکھیں ادغام کی مثالیں بتا رہے ہیں، قلوب یومئذ، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد تنوین جو ہے ایک کلمے کے آخر میں ہے اور یا دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ حمیم وغساق ریب مما
عاملة ناصبة۔ اب تیسرا قاعدہ ہے اقلاب، اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن، تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور اسی طرح نون ساکن یعنی ایسی نون جس پر سکون ہو، اس کے بعد اگر با آئے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے، جیسے ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں تنوین ہے یا نون ساکن ہے اور اس کے فوری بعد ہے با۔ تو یہاں پر جو نون کی آواز آنی ہے تنوین میں اور نون ساکن میں، تو نون کی آواز میم کی آواز میں بدل جائیں گی۔ نون لکھا تو جائیں گا لیکن نون پڑھا نہیں جائیں گا، اس کے ساتھ جو چھوٹی میم لکھی جاتی ہے اس کی آواز آئیں گی، اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، یعنی کہ آواز کو ناک میں گھماتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو اس کی مقدار اس کو جو ہے 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ جیسے مشق دیکھیں، من بعدی، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو نون ساکن کی آواز نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پر میم کی آواز آئیں گی۔ من بعدی فأنبتنا جنب اللہ بصیر بالعباد، یہاں پر دیکھیں اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با ہے، سمیعا بصیرا، یہاں بھی سیم، سابقا بالخیرات۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ یعنی اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ دیکھیں حروف حلقی حمزہ ہ عین ح غین خ، اور حروف ادغام یعنی یرملون جن کا مجموعہ ہے یا را میم لام واو نون، حرف اقلاب یعنی اقلاب کا جو حرف ہے با، ان کے علاوہ تمام حروف پر اخفاء ہوگا، یعنی حروف اخفاء کل 15 ہیں، یعنی کہ جو حروف حلقی ہے 6 انہیں نکال دیں، حروف ادغام جو ہیں 6 انہیں نکال دیں، اور اقلاب کا ایک حرف با اس کو نکال دیں، تو کل جتنے 15 حروف بچتے ہیں حروف تہجی میں سے ان 15 حروف پر اخفاء ہوگا۔ وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا ث جیم دال ذال ز سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں، اور وہاں غنہ کریں گے، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ تو دیکھیے کہ یہ جب حروف اخفاء 15 ہم نے جان لیا تو اخفاء کیسے اور کہاں ہوگا؟ تو تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے یا پھر نون ساکن ہے، ان کے بعد حروف اخفاء جو 15 ہے ان میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو پھر وہاں پر ہوگا کیا؟ نون کی آواز کو جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی اخفاء کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ کیسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تنوین کے ہیں، یعنی تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے ہر ایک حرف کی مثال دی گئی ہے، کل 15 مثالیں ہیں جو تنوین کی ہے، اور پھر 15 مثالیں ہیں جو نون ساکن کی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، عدن تجری، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر پڑھیں گے عدن، اخفاء نون کی آواز عدنین نہیں کہنا بلکہ عدن، اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی نون کی آواز ہماری ناک میں گھومے گی۔ اور یہاں پر یاد رہیں دال اور جیم دونوں ساکن ہیں، حرف قلقلہ ہے یہ دونوں، تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ عدن تجری، دکا دکا، تنوین کے بعد دال ہے، شیئن سببا، سبعا شدادا، ضالا فہدا، قریب ثم نارا ذات صفا صفا، قوة ضعفا، کتب قیمہ، حبا جما، نفسا زکیہ، لیلا طویلا، ظلا ظلیلا، مدخلا کریما۔ تو یہ تھی کل 15 مثالیں تنوین کی۔ ایک چیز یہ یاد رکھیں، اخفاء کرتے وقت ہماری جو زبان ہے یہ مسوڑوں کو نہ لگائیں بلکہ زبان کو درمیان میں رکھ کر نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں، جیسا ہم نے یہ بات ادغام کے قاعدے میں بھی پڑھا تھا کہ زبان جو ہے دانتوں کی جڑ کو نہیں لگنا ہے، تو ویسے ہی اخفاء کرتے ہوئے بھی ہماری زبان
مسوڑوں سے نہیں لگیں گی بلکہ درمیان میں رہیں گی، اور اس کے ساتھ ہی آواز کو ناک میں ہم گھمائیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں نون ساکن کے ساتھ 15 حروف میں سے ہر حرف کی ایک مثال دی گئی ہے. بما کنتم، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، کنتم، نون کی آواز ناک میں چھپانا ہے اور زبان بالکل مسوڑوں کو نہیں لگنا ہے. عند ربہم انسان من شر منفوش من ثقلت من ذا الذی عن صلاتهم عن ضيف انقض من جوع انزلنا عن طبق ينظرون من كل. تو یہ تھا اخفاء. بارک اللہ فیکم.